بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے نزدیک ویسا ہی ہوں جیسا وہ میرے بارے میں گمان رکھتا ہے، اور جب بندہ میرا ذکر کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر وہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس سے دل میں یاد کرتا ہوں، اگر وہ مجھے کسی جماعت یعنی محفل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی جماعت یعنی فرشتوں میں اس کا ذکر خیر کرتا ہوں، اگر وہ میری طرف ایک بالشت بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں، اگر وہ میری طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف دو ہاتھ بڑھتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑتا ہوا آتا ہوں۔ ذکر اللہ کی فضیلت قرآن مجید کی روشنی میں قرآن مجید کی متعدد آیات میں ذکر اللہ کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ چند آیات پیش خدمت ہیں۔ نمبر 1، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا، فاذکرونی اذکرکم، یعنی تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ ایک اور آیت میں ذکر الہی کی فضیلت یوں ارشاد ہوئی ہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، کہ اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ مومنوں کی صفت کہ وہ اللہ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران میں ہے ترجمہ کہ مومن وہ ہیں جو کھڑے بیٹھے اور لیٹے ہوئے اللہ کو یاد کرے۔ ذکر الہی اور دلوں کی تسلی۔ قرآن مجید میں ہے کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو تسلی ہوتی ہے۔ اپنے پروردگار کو دل میں عاجزی اور ڈرتے ہوئے دھیمی آواز سے یاد کرو۔ ارشاد الہی ہے کہ اپنے پروردگار کو دل میں عاجزی اور ڈرتے ہوئے اور دھیمی آواز سے یاد کرو۔ ذکر اللہ حدیث کی روشنی میں۔ نمبر 1، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے عذاب سے نجات دینے والی چیز ذکر کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ نمبر 2، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک ذاکرین کا ہے۔ نمبر 3، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو جنت کے باغوں کی سیر کیا کرو۔ عرض کیا کہ جنت کے باغات کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مساجد میں ذکر الہی۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ذکر کرنے والے کی مثال زندہ کسی ہے، اور جو ذکر نہیں کرتا گویا وہ مردہ ہے۔ اور نمبر 5، ارشاد نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ مفرد لوگ بہت آگے بڑھ گئے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مفرد کون لوگ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو یاد رکھنے کی فضیلت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے 99 یعنی ایک کم 100 نام ہیں، جو شخص ان ناموں کو یاد کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور ایک روایت میں یہ ہے اضافہ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ وطر یعنی اکیلا واحد ہے، اسی لیے وہ وطر یعنی طاق کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، 99 کا عدد جفت نہیں ہے بلکہ طاق عدد ہے، اور طاق وطر یا واحد ہونے کی علامت ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں وطر یعنی طاق کی نسبت پیدا کی گئی ہے۔ اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے 99 نام یاد کرے گا وہ جنتی ہوگا۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، یہ سورہ اعراف کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بہترین نام ہیں، اسی لیے اسے انہی کے ناموں سے یاد کرو۔ قرآن مجید اور احادیث شریفہ میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ بیان کیے گئے ہیں۔ علماء نے ان کی تعداد 99 بتائی ہے۔ یہ صرف کثرت کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا ملا گنتی اور شمار کی حد سے باہر ہیں۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ہے کہ زمین میں جتنے درخت ہیں اگر وہ سب کے سب قلم بن جائیں اور سمندر دوات بن جائیں جسے 7 مزید سمندر روشنائی مہیا کریں، تب بھی اللہ تعالیٰ کی صفات ختم نہ ہوں گی۔ یہ سورہ لقمان میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے 99 یعنی ایک کام 100 نام ہیں، جس نے ان کو محفوظ کیا اور ان کی نگہداشت کی وہ جنت میں جائے گا۔